ریان پلیز، آنزا نے گھبرا کے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ جلدی سے خود کو ریان سے آزاد کروایا تھا۔ ریان جو کسی بھی لمحے پوری طرح بہکنے کو بےتاب تھا، وہ اس کے ایک دھکے پہ پیچھے ہٹ گیا۔ آنزا نے اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اپنا رخ چولہے کی طرف کر لیا اور پوری طرح ریان کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیزی سے شور مچا رہی تھیں۔ ایک لمحے کو جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے بہت سرپرائزنگ تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ریان یوں اس طرح اس کے نزدیک آ جائے گا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اسے برا نہیں لگا تھا، بس شاید وہ ابھی اس پل کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ریان نے ایک مسکراتی نظر اس پہ ڈالتے باورچی خانے سے باہر کا رخ کیا کہ وہ فی الحال اسے اس قدر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ واپس ماضی کے غم میں پلٹ جاتی۔ وہ اسے آہستہ آہستہ دنیا کی طرف لانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا غم کتنا گہرا ہے اور اس کے ماں باپ بھی کس صدمے سے گزر رہے ہیں۔ وہ سب کچھ پہلے کی طرح نارمل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اسے شرمین کو سب کی زندگیوں سے نکالنا تھا۔ شرمین کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ ماما، یاد ہے کچھ دنوں پہلے آپ کی ایک فرینڈ آئی تھی، اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ماما کے کمرے میں داخل ہوتے وہ سیدھا ان کے بستر پہ کود کے لیٹا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کتنی بار کہا ہے میرے بیڈ پہ اچھل کود نہ کیا کرو۔ اب تو شادی ہو گئی ہے تمہاری، اب تو کچھ ذمہ دار ہو جاؤ۔ جویریہ بیگم کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ جب سے آنزا کی شادی ریان سے ہوئی تھی، وہ شرجیل کے غم سے ابھرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ بیڈ کی سلوٹوں کو ٹھیک کرتے انہوں نے ناراضگی سے بیٹے کو دیکھا، جو کبھی بھی انہیں ذمہ دار اور سمجھدار نہیں لگا تھا۔ ماما، کیا ہو گیا ہے؟ شادی ہو گئی ہے، اب میری اب بھی ڈانٹیں گی کیا؟ آپ کو تو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ شرجیل بھائی سب سے بیسٹ اور ذمہ دار ہے، اور ایک میں ہوں جو غیر ذمہ دار ہوں۔ بغیر کسی ارادے کے وہ شرجیل کا ذکر کر گیا تھا۔ جویریہ بیگم کا چہرہ تاریک ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ماما، ہم کن باتوں میں لگ گئے ہیں؟ میں آپ سے آپ کی دوست شازمہ کے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، جنہوں نے آپ سے اس کے رشتے کا کہا تھا۔ بہت امیر لوگ ہیں، کاروبار ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ نے ہی تو بتایا تھا مجھے، یاد ہے آپ کو؟ ریان نے ماما کو شرجیل کی شادی سے ہفتہ بھر پہلے کی بات یاد دلائی، جب ان کی دوست شادی کی مبارکباد دینے کے لیے آئی تھی، تو ساتھ ہی اپنے بیٹے کے لیے آنزا جیسی ہی کسی لڑکی کو تلاش کرنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، شازمہ نے فرزین کے لیے لڑکی تلاش کرنے کو کہا ہے، لیکن میرا کہیں آنا جانا ہی نہیں ہے، بس 2-4 لوگوں سے میل ملاقات ہے، جہاں ایسی کوئی لڑکی نہیں جس کی شادی فرزین کے ساتھ ہو سکے۔ ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے جویریہ بیگم نے جوتوں سمیت بستر پہ اوندھے لیٹے بیٹے کے پیروں کو بستر سے نیچے دھکیلا۔ شوز اتار کے آیا کرو میرے کمرے میں، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ جوتوں کے ساتھ بستر پہ تمہارا چڑھ جانا۔ ماتھے پہ بل ڈالے، ساتھ ہی بیٹے کو ٹوک بھی دیا۔ ماما، ایک لڑکی ہے میری نظر میں فرزین کے لیے، اور مجھے یقین ہے اتنے امیر اور کروڑ پتی آدمی کو کوئی لڑکی بھی انکار نہیں کرے گی۔ اگر آپ چاہیں تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ جلدی سے ماما کے سامنے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کون لڑکی؟ کس کو جانتے ہو تم؟ انہوں نے شک بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھا، جس سے انہیں کسی لائق فائق حرکت کی امید تو ہرگز نہ تھی۔ ماما، میں شرمین کی بات کر رہا ہوں۔ پھپھو آج کل بہت ناراض ہیں، جب سے میری اور آنزا کی شادی ہوئی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جیسے شرمین کے لیے دنیا میں لڑکے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اتنے امیر لڑکے کا رشتہ شرمین سے کروا کے اپنے آپ کو وائٹ کالر کر سکتی ہیں، ورنہ ساری زندگی پھپھو آپ کو تانے دیتی رہیں گی۔ شرمین کی زندگی بھی سنور جائے گی، اور آپ کی وہ دوست شازمہ جو ہر دوسرے دن منہ اٹھا کے ہمارے گھر آتی ہے، اس سے بھی ہمیں نجات حاصل ہو جائے گی۔ ساس بہو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور ہمارے گھر میں سکون ہو جائے گا۔ بڑے مزے سے کہتے ہوئے اس نے ماما کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کے انہیں ہلا دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ جویریہ بیگم نے بڑی مشکل سے بیٹے کے مضبوط ہاتھوں سے اپنے بازو آزاد کروائے تھے۔ درد ہو جاتا ہے مجھے، خود تو باڈی بلڈر ہو، ماں کو بھی باڈی بلڈر سمجھتے ہو کیا؟ اور یہ کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو؟ شازمہ کے بیٹے کی شادی
تمہاری پھپھو کی بیٹی شرمین سے۔ جانتے بھی ہو نا اپنی پھپھو کو، 2 دن میں ہی شازمہ کا پورا گھر پلٹ جائے گا، اور ساری زندگی وہ جو مجھے بد دعائیں دے گی وہ الگ۔ ماما، پھپھو کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، لیکن شرمین تو بہت اچھی ہے نا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو آپ شرمین کو ہی اپنی بہو بناتی۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی ممانی ہونے کا فرض نبھائیں۔ اس وقت شرمین کو بھی بہت دکھ پہنچا ہے، شاید وہ بھی تکلیف کا شکار ہے۔ اگر صحیح وقت پہ اس کی شادی ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ زویریہ بیگم نے حیرت سے اپنے نٹ کھٹ سے بیٹے کو دیکھا، جو پچھلے کچھ دنوں سے کافی خاموش اور سنجیدہ سا ہو گیا تھا، لیکن آج وہ اپنی پرانی والی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، شرمین واقعی بہت اچھی بچی ہے، اور صالحہ بھی دل کی بری نہیں ہے، بس کبھی کبھار اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میں بات کرتی ہوں شازمہ سے۔ زویریہ بیگم کو یہ رائے کافی مناسب لگی تھی، اور پھر جب سے ریان کی شادی ہوئی تھی کہیں نہ کہیں انہیں شرمین کے لیے بہت برا بھی فیل ہو رہا تھا۔ وہ بھی اس بات کو جانتی تھیں کہ شرمین ریان کو پسند کرتی ہے۔ شرمین کا ان کے گھر کے چکر کاٹنا، ریان کے آگے پیچھے گھومنا، سب کچھ انہیں اچھی طرح سمجھ آتا تھا۔ سوچا تھا کہ صحیح وقت پہ شرمین کو بہو بنائیں گی، لیکن قسمت نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ میں پہلے تمہارے بابا سے مشورہ کر لوں، پھر بات کرتی ہوں تمہاری پھپھو سے بھی۔ بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ان کے چہرے پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شکر ہے ماما، آپ نے خوش رہنا تو شروع کیا، اب جلدی سے صحت مند بھی ہو جائے۔ ابھی تو آپ کو پوتے پوتیاں بھی کھلانے ہیں۔ بے اختیار ہی ریان کے منہ سے ایسی بات نکلی کہ اس نے خود اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ زویریہ بیگم نے بھی حیرت سے بیٹے کو دیکھا تھا، اور پھر وہ پوری طرح کھل کے مسکرائی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو تم، اب پوتے پوتیاں کھلانے کی عمر ہے تو مجھے جوان ہونا پڑے گا۔ بیٹے کی بات انہیں بہت اچھی لگی تھی کہ وہ آنزا کو دل سے قبول کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ شرجیل کا دکھ اپنی طرف تھا، لیکن کسی کے چلے جانے سے زندگی تھم تو نہیں جاتی، اسی لیے انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ بیٹے، اب تمہیں آفس بھی سنبھالنا شروع کر دینا چاہیے۔ تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیچھے سے آفس والوں نے جو کیا ہوگا وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ شرجیل نے ہر چیز بہت اچھے سے ہینڈل کر رکھی تھی، لیکن اب نہ جانے ان 10-15 دنوں میں آفس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تمہارے بابا خود آفس جانے کا کہہ رہے تھے، لیکن ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ میں انہیں آفس جانے دوں۔ میں چاہتی ہوں اب تم اپنی ذمہ داریاں خود سنبھال لو۔ جی ماما، بالکل، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ کل سے میں آفس جوائن کروں گا اور آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گا۔ ماما کے گلے سے لگتے وہ کھل کے مسکرایا تھا۔ بہت عرصے بعد وہ یوں اپنی ماں کے گلے لگا تھا، ورنہ اس کی ماں ہمیشہ شرجیل کو ہی اپنی گود میں لٹا کے رکھتی تھی۔ رات کے کھانے پہ سب ڈائننگ ٹیبل پہ جمع تھے۔ آنزا نے بہت بہترین کھانا تیار کیا تھا، لیکن وہ خود بہت چپ چاپ اور اداس سی تھی۔ آنزا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ کچھ ہی دیر میں اس کی بڑی ماما نے اس کو نوٹس کر لیا تھا کہ وہ صرف پلیٹ میں چمچ چلانے کا کام کر رہی تھی۔ وہ بس پکاتے پکاتے میرا دل بھر گیا۔ آنزا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اس پل وہ خود کو بہت اکیلا اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ زیادہ تر چیزیں شرجیل کی پسند کی تھیں۔ کاش وہ یہ سب کچھ شرجیل کے لیے بنا پاتی۔ دل میں جو جذبات تھے وہ لفظوں میں بیان کرنے کے قابل بھی نہ تھے۔ ماما، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، آنزا کو ڈنر کرنے باہر جانا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا یہ فاسٹ فوڈ کی کتنی شوقین ہے، اسی وجہ سے صرف چمچ چلا رہی ہے۔ مسکراتے ہوئے ریان نے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ بس نظریں جھکا کے رہ گئی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم ہماری بیٹی کو ڈنر پہ لے کے جاؤ، میں اور تمہارے بابا کھانا کھا کے سو جائیں گے۔ جائیں آنزا، آپ تیار ہو جائیں، پھر باہر چلتے ہیں۔ اس نے زبردستی آنزا کو اٹھنے پہ مجبور کیا۔ خود ریان نے تھوڑا بہت کھانا کھا لیا تھا۔ ریان کی اس بات پہ وہ تل ملائی تھی، لیکن ماما بابا کے آگے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ آنزا پورچ میں آئی تو اس کے پیچھے پیچھے وہ خود بھی چلا آیا۔ میرا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں تھا۔ بڑی ماما کے سامنے باہر جانے والی بات کیوں کہہ دی ریان؟ نظریں چراتے ہوئے اس نے فوراً سے اسے ٹوکا۔
کیوں موڈ نہیں ہے؟ آپ کے اس موڈ کی وجہ سے ماما کا موڈ بھی آف ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے ایسی بات کی۔ مجھے پتہ ہے آپ کا دل نہیں چاہ رہا کھانا کھانے کا، میں زبردستی بھی نہیں کروں گا اور ہم ڈنر پہ بھی نہیں جائیں گے، لیکن ہم لانگ ڈرائیو پہ تو چل سکتے ہیں نا۔ باہر جا کر آپ کا موڈ بھی بحال ہو جائے گا اور ماما بھی آپ کی طرف سے بے فکر ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایسے ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے کمرے میں چلی جاتی تو شاید وہ ساری رات سو نہ پاتی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے آہستگی سے سمجھایا تو آنزا اس کی سمجھداری پہ حیران رہ گئی۔ وہ کب سے اتنا سمجھدار ہو گیا تھا؟ ہمیشہ لاؤ بالی سا رہنے والا وہ لڑکا اسے کافی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ کھولتے وہ باہر کی تازہ ہوا کو اپنے اندر اتار رہی تھی اور ریان ڈرائیو کرتے ہوئے بس خاموشی سے گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال رہا تھا۔ لہراتی ہوئی زلفیں، بند آنکھیں، ان پہ لرزتی پلکیں، سوکھے ہوئے لب اور ہاتھوں میں کھنکتی چوڑیاں، بار بار اپنی زلفوں کو کانوں کے پیچھے کرتی وہ اپنے چہرے پہ آنے سے روک رہی تھی۔ بکھرنے دیں زلفوں کو، پریشان نہ ہوا کریں ان سے، اچھی لگتی ہیں یہ مجھے بہت۔ ریان نے بے ساختہ جملہ کہا اور آنزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج وہ اسے بار بار چونکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد ریان نے گاڑی ایک خاموش ندی کے کنارے روکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک بڑے سے پتھر پہ لے جا کے بٹھا دیا۔ چاند دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اس رات کو محسوس کریں۔ آنزا کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے وہ دھیمے سے دباؤ بڑھانے لگا۔ اس کی قربت، اس کا لمس آنزا کو پریشان کر رہا تھا۔ چاند دیکھیں آسمان پہ ہے، لیکن ندی کے پانی پہ اس کی روشنی کیسے نہا رہی ہے۔ آپ بھی میرے لیے ایک ایسا ہی چاند ہے جو بھلے ہی مجھ سے دور ہو، لیکن آپ کی روشنی میں میں پوری طرح چمکنے لگا ہوں۔ آنزا، محبت صرف محبت نہیں ہوتی، ایک احساس ہوتا ہے جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس احساس کو غم نہ بنائیں، مسکراہٹ بنائیں، بات کریں، یاد کریں، جو کچھ دل میں ہے وہ کہہ دیں، لیکن اپنے اندر گھٹنا بند کر دیں۔ اگر آپ نے کچھ کھویا ہے تو وہ میرا بھی کوئی بہت اپنا تھا، لیکن بالکل اسی طرح آپ بھی میری بہت اپنی ہے۔ ہم اگر اپنے دل ایک دوسرے کے آگے کھول دیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آنزا کے ہاتھوں پہ اپنے لب رکھتے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے آ بیٹھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو فوراً مجھ سے محبت ہو جانی چاہیے، لیکن وہ جذبات جو اس رشتے سے جڑنے کے بعد ہمارے دلوں کو روشن اور منور کرنے لگے ہیں، ان جذبات کو قبول کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ آپ کا اور میرا قریب آنا ایک نیچرل پروسیس ہے، کیونکہ ہم ایک بہت طاقتور رشتے میں بندھ چکے ہیں۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ماضی کے خوبصورت لمحوں کو یاد کرتے ہوئے ہم مستقبل کی ایک نئی داستان رقم کریں؟ آنزا، میں وعدہ کرتا ہوں اب آپ کے اور میرے بیچ کوئی نہیں آئے گا۔ دھیرے سے آنزا کے ہاتھوں کو جکڑتے ہوئے اس نے آنزا کو اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ تمہارے بھائی نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ساری زندگی میرا ساتھ نبھائے گا، لیکن دیکھو اس کا ہر وعدہ جھوٹا ہو گیا۔ میں کیسے تمہارے وعدوں پہ اعتبار کر لوں؟ دو آنسو ٹوٹ کے ریان کے ہاتھوں کی پشت پہ جا ٹھہرے۔ آج رو لیں جتنا رونا ہے، کل سے آپ کو میری محبت میں ہنسنا اور مسکرانا ہے۔ میں کبھی آپ کا اعتبار ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ریان نے اسے اپنا کاندھا دیا اور وہ اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے لگی۔ کچھ لمحے ایسے ہی خاموشی سے سرک گئے۔ آنزا کا سر ریان کے کندھے پہ تھا۔ ریان دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات 2 بجے کے قریب وہ دونوں جب واپس لوٹے تو آنزا کے دل کا بوجھ اتر چکا تھا اور وہ اس نئے رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار تھی۔ نائٹ ڈریس پہنے جب وہ کمرے میں آئی تو ریان سینے پہ ہاتھ باندھے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا نظر آیا۔ کیا آج بھی اسٹڈی روم میں جانا ہوگا مجھے؟ وہ شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور آنزا نے مسکرا کے نگاہیں پھیری تھیں۔
اس خاموشی کو میں اقرار سمجھ لوں؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ بستر کے نزدیک چلا آیا۔ پلیز ریحان۔ آنزا کے گال گلابی ہو گئے۔ او مائی گاڈ، یو آر بلشنگ مائی ڈیئر وائف۔ ریحان بے ساختہ ہی کھل کے مسکرانے لگا۔ آنزا نے چادر منہ تک لے کے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس کی اس ادا پہ ریحان کو اس قدر پیار آیا کہ چادر کھینچتے وہ بھی اندر ہی داخل ہو گیا۔ چادر کے اندر بھی وہ دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے اس سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ ایسے تو نہ کریں، یہ تو ستم ہے۔ ریحان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے چہرے سے ہٹانا چاہا، لیکن اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رکھا۔ ریحان نے آہستگی سے اپنی انگلی کو اس کی گردن پہ حرکت دینا شروع کی۔ ایک لمحے میں ہی اپنے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتے اس نے ریحان کے ہاتھوں کو کس کے پکڑا۔ ریحان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی اور ساتھ ہی آنزا کی مسکراہٹ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ میں نے تو سنا تھا کہ کسی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، چادر کے اندر ڈر نہیں لگ رہا اندھیرے سے؟ اس کے قریب ہوتے وہ سرگوشی میں پوچھنے لگا۔ ڈر اندھیرے سے نہیں، کسی اور سے لگ رہا ہے، تیزی سے کہتے وہ چادر سے باہر نکل گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید دوری اختیار کرتی، ریحان نے ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے میں سمیٹ لیا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے سینے پہ سر رکھ کے سو جائیں۔ وعدہ کرتا ہوں تنگ نہیں کروں گا، لیکن یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بہت پرسکون نیند آئے گی۔ لائٹ بند کرتے اس نے آنزا کے سر کو اپنے سینے پہ ٹکایا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کا شور آنزا کی سماعتوں میں کسی خوبصورت گیت کی طرح گھل رہا تھا۔ ریحان کی کہی بات میں واقعی سچائی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پوری طرح گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ شاید ساری رات ریحان اسی طرح اس کے وجود کو، اس کی خوشبو کو محسوس کرتا رہا، لیکن درمیان میں ہی اس کا فون گنگنا اٹھا۔ سوتی ہوئی آنزا کو تکیے پہ منتقل کرتے فون ہاتھ میں اٹھائے وہ فوراً ہی کمرے کی بالکنی میں چلا آیا۔ کیا بات ہے، اتنی رات کو کیوں فون کیا ہے؟ دبی دبی آواز میں وہ بہت تیزی سے گھرایا۔ نہیں جانتے کیا کہ کیوں فون کیا ہے میں نے؟ ملنا ہے مجھے تم سے۔ اتنی بھی کیا بے صبری ہے، ہو جائے گی ملاقات۔ کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہوں میں، ابھی میری شادی ہوئی ہے۔ اگر اسی طرح میں بنا بتائے کسی کو گھر سے غائب ہوا تو سب کو جواب دینا پڑے گا۔ ریحان نے اس بار اپنی آواز کو اور بھی دھیما رکھ کر کہا کہ کہیں سوتی ہوئی آنزا جاگ نہ جائے۔ اگر سب کو جواب دینے سے بچنا چاہتے ہو تو جو مجھے چاہیے وہ مجھے دے دو، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ دوسری طرف سے اتنی ہی سختی سے جواب آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں ملنے کی کوشش، لیکن آنزا سے دور رہنا۔ اسے خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا تم سے کوئی واسطہ تعلق ہے۔ بات ختم کرتے ریحان نے فون بند کیا اور پلٹ کے ایک نظر کمرے کے بستر پہ ڈالی جہاں آنزا گہری نیند سو رہی تھی۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پہ ٹکائے وہ سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ بہت سی باتیں تھیں جو نہ آنزا کو پتہ تھیں اور نہ ہی اسے پتہ چلنا چاہیے تھی۔ وہ آنزا کے ساتھ اپنی نئی زندگی کو بہت خوشی خوشی شروع کرنا چاہتا تھا، بغیر کسی مسئلے کے، اور اس کے لیے ریحان کو یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ ایک آخری ملاقات اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے سکون مل جاتا۔ اب وہ آنزا کو کسی قیمت پہ نہیں کھو سکتا تھا۔ اس کا دل پوری طرح آنزا کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی رات کے سناٹے میں اپنے آپ کو کمپوز کرتا رہا، اور پھر 5 بجے کے قریب اس نے آنزا کے پاس ہی اپنا تکیہ رکھ لیا۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس چہرے میں، ان آنکھوں میں۔ بچپن سے آج تک اس نے آنزا کے کتنے روپ دیکھے تھے، کبھی وہ شوخ چنچل ہوتی، کبھی سمجھدار، کبھی ناراض، اور کبھی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ بھی خوش ہو جانے والی۔ شرجیل کی موت نے جہاں آنزا کو تکلیف پہنچائی تھی، وہیں وہ اس نئے رشتے کو بہت جلد قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن ایسا ہی تھا، وہ بہت جلدی ہر چیز کو پروسیس کر لیا کرتی تھی۔ اسی لیے ہمیشہ سے ریحان کو یقین تھا کہ وہ اس رشتے کو بہت جلدی قبول کر لے گی۔ آنزا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو آنزا بستر پہ موجود نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے اٹھ کے موبائل چیک کیا
تو اسی نمبر سے کافی ساری مسڈ کالز تھیں، کافی سارے میسیجز، ہر میسیج میں بس ایک ہی بات، ایک ملاقات کی تمنا۔ گھڑی 9 بجا رہی تھی، وہ تیزی سے تیار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ آفس جانے کے لیے وہ بالکل ریڈی تھا۔ یہ اس کا آفیشیلی پہلا دن تھا جب وہ شرجیل کی جگہ لینے والا تھا۔ شرجیل کی جگہ، جو اس کا بڑا بھائی تھا، جس نے آج تک اس گھر کو اور اس گھر کے سارے معاملات کو اکیلے ہینڈل کیا تھا، جو نہ صرف ذمہ دار تھا بلکہ سمجھدار بھی تھا اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، کیونکہ اس نے بہت کم عمری سے ہی ہر چیز کو سمجھ لیا تھا۔ رشتوں کو نبھانے کا ہنر اسے بہت اچھی طرح آتا تھا۔ آج اسی شرجیل کی جگہ ریان کو لینی تھی، اسی کی طرح ذمہ داری سے اسے سب کچھ آگے بڑھانا تھا تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں سرخرو ہو پاتا۔ اس کا وجود ہمیشہ شرجیل کے پیچھے چھپا رہا، اب اسے اپنے وجود کو کسی لوہے کی طرح منوانا تھا۔ شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے گنگنانے لگا۔ آنزا کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آئی تو بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے ریان کو دیکھ کے مسکرا اٹھی۔ آج تو بالکل آفس بوائے لگ رہے ہو، بس ایک کمی ہے۔ آنزا کی بات پہ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ وارڈروب سے ٹائی نکال کے لے آئی۔ ٹائی کے بغیر کچھ ادھورا سا لگ رہا ہے یہ ڈریس۔ ٹائی ریان کی طرف بڑھائی تو وہ خجل سا ہو کے مسکرانے لگا۔ اگر یہ باندھنی آتی ہوتی تو پہلے ہی باندھ چکا ہوتا۔ اس کی اس بات پر آنزا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ریان کے قریب ہوتے اس کے کالر کے قریب کھلے چھوڑے گئے دونوں بٹنوں کو بند کیا، گلے میں ٹائی ڈال کے تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ آفس جانے والے لڑکے گریبان کے بٹن کھلے نہیں چھوڑتے، کچھ ایتھکس ہوتے ہیں کام کرنے کے۔ آنزا کی بات پہ ریان نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کو مضبوط کیا اور جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کھینچ لیا۔ صرف آپ کو کام کے ایتھکس پتہ ہے یا پھر اور چیزوں کے بھی؟ رشتوں کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جانے من۔ وہ ایک لمحے میں ہی پٹری سے اترا اور آنزا کا چہرہ بلش کر گیا۔ ریان، ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہیں سب۔ بڑے بابا کہہ رہے تھے آج وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے تاکہ آپ کو کام سمجھا سکے۔ آنزا کی بات پہ ریان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ بابا کب تک مجھے بچہ سمجھتے رہیں گے؟ بڑا ہو گیا ہوں میں، سمجھتا ہوں کاروبار کو اور کاروباری مسائل کو، پتہ ہے مجھے کب کیا کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ لیکن بابا تو بس انہیں یہی لگتا ہے کہ شرجیل کو سب کچھ آتا تھا اور میں نکما آوارہ ہوں۔ آنزا کو آزاد کرتے وہ غصے سے 2 قدم پیچھے ہوا تو آنزا حیرت سے اس کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بابا ہیں وہ، فکر ہوتی ہے انہیں تمہاری۔ ایک بیٹا کھو چکے ہیں، دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے یا کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو۔ آنزا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ارے یار پلیز اب تم تو پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بابا کے ساتھ جاؤں گا، ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھوں گا، ان کی انگلی پکڑ کے چلوں گا۔ بس اب تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنے مجھے۔ وہ فوراً ہی اس کے نزدیک آتے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آنزا نے اپنے ہاتھ کی پشت چہرے پہ رگڑی، آنسو صاف کر لیے۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اپنے رشتوں کے لیے مضبوط رہنا چاہتی تھی۔ چلیں اب ناشتے کے لیے۔ ریان کا ہاتھ پکڑ کے اس نے چلنے کا اشارہ کیا تو ریان نے پیار سے اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ پہلے مسکراؤ پھر۔ ریان کے کہنے پہ وہ زبردستی مسکرا اٹھی۔ ناشتہ آپ نے بنایا ہے تو آج تو پیٹ بھر کے ناشتہ ہوگا۔ چلیں اب۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ دونوں سیڑھیاں اترنے لگے اور ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی جویریہ بیگم یہ منظر دیکھ کر کافی عرصے بعد دل سے مسکرائیں۔ بچے زندگیوں میں آگے بڑھ رہے تھے اور انہیں بھی ان کے ساتھ ہی آگے بڑھنا تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ کر کے وہ بڑے بابا کے ساتھ آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس پہنچ کر پہلی ہی میٹنگ میں بابا نے اسے سب کے سامنے کسی بات پہ ٹوک دیا۔ یہ بات اسے بالکل بھی اچھی نہ لگی، لیکن وہ خاموشی سے برداشت کر گیا۔ لیکن میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ بابا سے ناراض ہو گیا۔ آپ کل سے آفس نہیں آئیں گے،
مجھے میرے طور پہ کام کرنا ہے. جیسے شرجیل بھائی کو آزاد چھوڑا تھا ویسے مجھے بھی آزادی دیں. ریان کی بات سن کے اس کے بابا نے حیرت سے اسے دیکھا. شرجیل سے اپنا موازنہ کرنا بند کر دو. شرجیل کے پاس ڈگری تھی، اس کے پاس تجربہ تھا. اس نے میرے ساتھ بہت عرصے کام کیا، میری ہر ڈانٹ کو پازیٹیو لیا، اور بہت کچھ سیکھنے کے بعد سارا کاروبار میں نے اس کے ہینڈ اوور کیا. لیکن تمہیں تو 2 دن بھی نہیں ہوئے، اور تم کتنے غیر ذمہ دار ہو یہ سب کو پتہ ہے. ہمیشہ تمہارے کارناموں کو شرجیل نے اپنی محبت سے چھپایا ہے، لیکن اب شرجیل نہیں رہا. تمہاری غلطیوں اور تمہارے کارناموں پہ پردہ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ بزنس ہے، کوئی کھیل نہیں ہے جسے تم بگاڑ کے دوبارہ ٹھیک کر دو. میری اور شرجیل کی سالوں کی محنت ہے یہ، جسے میں برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. کل سے میں تو آفس نہیں آؤں گا، لیکن میرے بھروسہ مند ضمیر صاحب ضرور تمہارے ساتھ رہیں گے اور تمہاری ہر ایکٹیویٹی کو مانیٹر کریں گے. جہاں کچھ غلطی ہوگی وہ تمہیں گائیڈ کریں گے. میں نے انہیں حق دیا ہے کہ وہ تمہیں کھل کر صحیح اور غلط کام کا مشورہ دے سکیں. ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. مجھے اگر کوئی بھی شکایت ملی تو یہ دفتر میں دوبارہ سے خود سنبھال لوں گا. اسے اچھی طرح سے ہدایت کرتے وہ واپس گھر کے لیے نکل گئے، اور ان کے جاتے ہی سائڈ ٹیبل پہ رکھا واز اٹھا کے ریان نے زمین پہ دے مارا. ہمیشہ اسے نالائکی کا طعنہ ملتا تھا. شرجیل کی ذمہ داری والی فطرت کی وجہ سے اسے غیر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا. بابا نے شرجیل کو ہمیشہ فوقیت دی. آج شرجیل ان کے درمیان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کا نام ریان کے لیے ایک امتحان بنا ہوا تھا. اس نے غصے میں موبائل فون اٹھایا تو سامنے اسکرین پہ جگمگاتے ہوئے میسج نے پوری طرح اس کے ہوش اڑا دیے. کھلے الفاظ میں اسے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے ملاقات نہ کی تو تمہاری بیوی تمہاری نہیں رہے گی. جس کی محبت میں تم نے ساری حدیں پھلانگی ہیں نا، وہی بیوی تم سے نفرت کرنے لگے گی. جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کے محبوب شوہر کو، اس کے پہلے شوہر کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی دوسرا شوہر ہے. میرے پیسے لے کے ابھی اور اسی وقت اسی جگہ پہ پہنچو جہاں پہ تم نے مجھے سپاری دی تھی.